کر چودھری ذلِ حسنین گوندل صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گئے۔ جناب علامہ سید اقتسام حیدر رضوی۔ دعائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ قائم آل محمد کوشش کریں جتنے بیٹھے ہیں خلوص نیت سے بآواز بلند صلوات تلاوت کر دیجئے۔ بسم اللہ۔ اپنی اپنی نیک حاجات کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص سرکار قائم بادشاہ کے ظہور پر نور کے لیے جتنی بلند ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت کر دیجئے۔ محمد محالے نعرہ تکبیر۔ خالق لم یزل کا نام بہت ہی بلند ہے، کوشش کریں گے سارے مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یکزما کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، سارے مل کے یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک مخدومہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک معظمہ کا حق آنے والوں پہ لعنت، برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی منی وانا منہ، مل کے سارے بآواز بلند صلوات تلاوت کر دیجئے۔ اگر ناراض نہ ہو تو جو پیچھے بیٹھے ہیں بلا فصل کے ماننے والے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو ایک مجلس کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر مہربانی کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے ویسے جگہ کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جی چاچا جی، آواز جا رہا ہے، لیکن پہلی صف میں نماز کا اور طریقہ ہوتا ہے، آخری میں اور عزت ہوتی ہے۔ ایک صلوات مل کے تلاوت کریں گے خاندان اس وقت، ایسے نہیں جس طرح آل محمد لائے کے درود ہے، کوشش کریں اتنی بآواز بلند صلوات تلاوت کر دیجئے۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ جتنی بادشاہ کے ظہور کی طرف ہے کوشش کریے گا اسی طرف کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ مالک اللہ عزتوں والی بارگاہ میں آئے ہوئے ہر عزت دار کی نوکری قبول فرما، مانیان کو وسیع رزق عطا فرما، سامعین کو وسیع رزق عطا فرما۔ جو جیسی نیت لے کے آیا ہے ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرما۔ ایک بچہ بیمار ہے، علی حسن مالک صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ مجھے پتہ ہے میرا علاقہ ہے، لیکن ذکر مولا مشکل کشا کا ہے، بے اتنائی کر جائیں گے تو مجھ سے رخ نہیں پھیریں گے۔
مولا میر کائنات کی ولایت کی قسم، پہلا جملہ کہوں گا، اس سے آگے تعین کرنا ہے کہ میں نے پڑھنا کتنا ہے، آپ نے سننا کتنا ہے۔ مولا علی کی ولا کا منکر مسلح پہ بھی ہو تو اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ سلامتی ان ہاتھوں کی جو اٹھ گئے، حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ کرے۔ پنڈال کے پنڈال بابا گلفام شریف داد لے لے کے اب حسرت نہیں پہ بندے داد دے، اتنی حسرت ہوتی ہے مومن کے دل سے دعا نکل جائے، اتنا ہی کافی۔ میں پہلا جملہ کہہ گیا، اس سے آگے والا جملہ کہتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہاں تک مولا کی ولا کے اسیر بیٹھے۔ پاک مولا مشکل کشا کی ولایت کی قسم کھا کے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے ابتسام شاہ نے اور آپ عزت ماب مومنین کے عقیدے کی وکالت کرتے ہوئے میرے مولا مشکل کشا صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھ کے کہتے ہیں، صحابہ یاد رکھنا میں وہ علی ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کرائی تھی۔ یہ ہاتھ اٹھائیں، سبھی ہاتھ اٹھائیں گے جسے بات سمجھ آئے گی۔ ہر بندہ تو نہیں نہ بولتا مجھے ولایت علی کی قسم، ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہے ہو۔ ہر بندہ بولتا ہے گا۔ دوسرا میرے مولا نے جملہ کہا 72 باتیں کی ہیں، لیکن میں 72 نہیں کرتا کیونکہ 72 پڑھوں گا پھر وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ دوسرا فکر مولا فرماتے ہیں، اے صحابہ یاد رکھنا نوح کی کشتی کو پار لگانے والا میں علی ہی تو ہوں، بولتے آئیے گا۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں، اے صحابہ یاد رکھنا، اے صحابہ یاد رکھنا ابراہیم کی نار کو گلزار کرنے والا میں علی ہی تو ہوں، بولیے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں، یاد کرو وہ وقت کہ جب مریم کا دامن تھام لیا تھا، یہودیوں نے ایک جملہ کہا، یہودیوں نے مریم سے کہا، مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ تیری ماں ایسی۔ یہ جملہ سمجھ کے بولیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ بابا جی کیا کہا؟ نہ تو تیری ماں ایسی، کھائے بندہ علی کا پھر چپ کر جائے۔ کیا کہا؟ نہ تیری ماں ایسی، چودھری صاحب نہ تیرا باپ ایسا۔ تو یہودیوں کا پتہ لگ گیا مدتوں پہلے کہ جو معصوم ہو اس کی ماں بھی معصوم ہوتی ہے، اس کا باپ بھی معصوم۔ سلامتی سلامتی، ہاتھ اٹھائیں گے جلدی جلدی جلدی۔ اس کی ماں بھی معصوم ہوتی، اس کا دادا جی، اس کا بابا جی باپ بھی معصوم ہوتا ہے۔ مولا فرماتے یاد کرو وہ کہ جب مریم کا دامن تھام کے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پروردگار نے کہا مریم تو نے بولنا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ادھر ادھر نہ دیکھیں، کیونکہ ہم جس عقیدے پہ قائم ہیں، جس بادشاہ کے نوکر ہیں، ہمارے عقیدے میں دائیں بائیں دیکھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نمازوں میں بھی سلام پھیرتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے۔ قرآن بھی عزت کی قسم مولا فرماتے ہیں جیسے ہی بی بی نے قرآن کہتا ہے فَإِشَارَةٌ إِلَيْهِ، بی بی نے اشارہ کیا اور 3 دن کا حضرت عیسیٰ اللہ کا نبی بولا، بول کے کہ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی جل کتاب لے کے آیا ہوں، وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، نبی بن کے آیا ہوں۔ بھائی چک میں کھڑا ہو کے ممبر کی بلندی سے ابتسام شاہ دنیا کو عقیدہ رسالت بنانا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دنیا کے منہ پر تماچا مارا، دنیا والوں اپنا عقیدہ نبوت عقیدہ رسالت ٹھیک کرو۔ نبی دنیا میں آگے نہیں بنتے، نبی وہاں سے بن کے آتے ہیں۔ سلامتی 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 سلامتی۔ جی آپ نبی، جی آپ نبی سرکار دنیا میں آگے نہیں بنتے، نبی بابا اجازت سے جی وہاں سے بن کے آتے۔ جی 40 سال کے بعد نبی بنا، 40 سال کے بعد توہین رسالت یہ ہے۔ جی میں اسی موضوع پہ آتا ہوں۔ جی میں لاکھ بار آتا ہوں، کیونکہ قرآن کی عزت کی قسم ہے اگر ولایت نہ ہو تو نبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے جس بندے کا ہاتھ نیچا رہ گیا اس کا اپنا مقدر ہے۔ میں علم عباس پہ ہاتھ رکھ کے علامہ سلیمان قندوسی شنابی المودت میں کہتے ہیں کسی کا چہرہ بگڑ گیا میں دعا کروں گا اللہ کرے ساری زندگی ایسا منہ لے کے پھرتا رہے جس کا آج کے دن میں بھی خوش چہرہ نہیں ہونا، پھر کبھی بھی نہیں ہونا۔ اہل سنت کے عالم دین ہے علامہ سلیمان قندوسی، وہ اپنی کتاب شنابی المودت میں کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کی قسم، اللہ کی توحید کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، وہ کہتے ہیں لم یبعث نبی یمہ الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ وہ کہتے ہیں اس وقت تک کسی
نے نبی بنایا ہی نہیں جب تک اس نے ولایت علی کا اقرار نہیں کیا۔ نیو سلامتی ہو، سلامتی ہو جناب سیدہ سلامت۔ نہیں آپ نے ملک صاحب ماجد صاحب بسم اللہ۔ اس وقت تک کوئی نبی تو مسئلہ ہے نبوت کا جی، نبی 40 سال کے بعد بنے۔ میں نے پہلے ممبر پہ کہا ہے اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہے؟ فقط بندہ کہے میں محمد رسول اللہ پڑھ گیا تو وہ امتی نہیں بنتا۔ اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے نبی کو بھی مان، نبی کی بھی مان، نبی بات سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھائیے گا، نبی کو بھی مانو نبی کی بھی مانو۔ میں منہ مانگا انعام دوں گا سمجھ دیکھو، اور مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا۔ حالانکہ کائنات جانتی ہے باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ میں آل محمد کی نوکری سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ کوئی جھوٹی روایت میں دکھائے کہ نبی دنیا میں آگے بڑھا، حالانکہ محمد مصطفیٰ نے دنیا کو عقیدہ بنایا تھا، نبی نے نہیں کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ سلامتی، آدم ابھی پانی اور مٹی کے پیچھے والوں کے ابھی ہاتھ نہیں اٹھے، ہاتھ دے آرام آرام سے۔ نبی وہ رائے صاحب جو آدم سے پہلے، تو ولی بھی وہ۔ لو اگر بیٹھے ہو نا پھر میں کسی کو جانے نہیں دوں گا ایسے، کیونکہ اللہ نے کلیجہ دیا ابتسام شاہ کو اتنا بڑا علاقے کی مجلس میں مراتا بھائی پہلے تو پڑھتا ہی نہیں، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر۔ لیکن آج اگر میرا دل پڑھنے پہ آیا تو میں پڑھ کے جاؤں گا۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے میں مولا کی دلا پڑھ کے سناتا ہوں۔ بندے نے مولا سے پوچھا مولا اپنی شان بتائے، مولا اپنی عزت بتائے۔ اب وہ بندہ مجرم ہوگا علی کا جو ولایت علی پہ بھی نہ بول سکا، کیونکہ جو ولایت پہ نہیں بولتا پھر اس کے مجلس میں کام ہی کوئی نہیں۔ مولا فرماتے آج تجھے میں بتاؤں، پہلے مولا نے فرمایا تو میری فضیلتیں برداشت نہیں کر سکتا، اس نے کہا سرکار کروں گا، آپ بتائیں تو صحیح۔ مولا نے پہلے کہا چل میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو میں کہوں گا تو اسے برداشت کر لے، جو میں کہوں گا تو اسے پنڈال اٹھ کے داتے میرے جملے کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب بعد ممبر کو قبر حسین سمجھ کے ابتسام سے ہاتھ رکھ کے جملہ کہنا چاہتا ہے جب محمد مصطفیٰ کے بیٹے نے اس کے حق میں دعا کر کے مولا امیر کائنات کی ولایت کی قسم، مولا مشکل کشا ناصر انبیاء کائنات کے داتا کائنات کے روح کائنات کے مرشد بادشاہ علی فرماتے اے صحابہ یاد رکھنا انا حجکم انا صومکم انا صلاتکم۔ مولا فرماتے حج میں ہوں، نماز میں ہوں، روزہ میں ہوں، حج میں ہوں۔ میں نے کہا پنڈال اٹھ کے داتے حق ادا نہیں، علی فرماتے حج میں ہوں، نماز میں ہوں، روزہ میں ہوں۔ بندہ اٹھا مولا آپ نماز ہے، مولا آپ روزہ ہے، مولا آپ حج ہے، نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے حج پہ نہ جائے۔ مولا نے کہا جاہل کس نے کہا نماز نہ پڑھ روزہ نہ رکھ حج پہ نہ جاؤ؟ مولا جو آپ نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نماز پڑھ روزہ رکھ حج پہ جا، قبول پر سوچتا ہوگا جس پہ مہر ولایت علی ہو۔ مشتاق بھائی مالک آپ کے رزق میں وسعت عطا کیا کہا؟ نماز ملک ماجد صاحب نماز میں علی، روزہ میں علی۔ چلو نبی کی ایک اور حدیث سنا، بزرگ بیٹھے ہیں تائید کے لیے دعا لینے کے لیے۔ سرکار نے نہیں کہا اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہ پروردگارہ یہ انبیاء کے اعمال تو رکھ لے اور مجھے جنت دے دے، میرے بعد سے فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں مجھ معصوم کی جان ہے، اگر رائی کے برابر بھی اس کے دل میں بغض علی ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ رائی کے برابر تو عقیدہ نبوت ٹھیک کرنا چاہیے۔ نبوت سمجھ میں آئے گی تو ولایت سمجھ میں آئے، جسے بھائی علی نبی نہ سمجھ میں آئے تو
تو اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہدایت کے لیے. چاچا جی ہر نبی کے ساتھ ولی بھیجا. اور میں بائی چک میں کھڑا ہوں کہ ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں 1.25 لاکھ نبیوں میں محمد جیسا نبی کوئی نہیں, 1.25 لاکھ ولیوں میں علی جیسا ولی کوئی نہیں. جہاں تھک جائیں گے مجھے بتائیے. 1.25 لاکھ نبیوں میں سرکار مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں. اور ہم نے علی کو مانا نہیں, نبی نے منوایا ہے. پیچھے والے حیران ہو جاتے ہیں, ہم نے اللہ کو مانا نہیں, انہوں نے منوایا ہے. ہم نے نبی کو مانا نہیں, علی نے منوایا ہے. چلو چپ, حیران بندے کو تو اور حیران کرتا ہوں میں. جو ذکر آل محمد میں رائے صاحب حیران ہو جائے, پھر اللہ جانے وہ جانا کہاں چاہتا ہے. اتنی کوشش نبی نے اپنی نبوت منوانے کے لیے نہیں کی جتنی اللہ کی توحید منوانے کے لیے کی. اب بندے کا ہاتھ دیکھوں گا جو نیچے رہ گیا. اور علی بادشاہ نے اتنی طاقت اپنی ولایت منوانے پہ صرف نہیں کی جتنی محمد کی نبوت پہ کی ہے. مصطفیٰ کو منوایا, مصطفیٰ کو منوایا. ایک دیکھیے کچھ بندے کہتے جی شیعہ نماز نہیں پڑھتے. وہ شیعہ ہی نہیں جو نمازی نہ ہو. جو نماز کا منکر ہو اس کا مذہب شیعہ سے کوئی واسطہ نہیں, لیکن ٹکروں والی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. دیکھیں یہ 3 کلومیٹر پہ میرا گھر ہے, سرکار اتنی داد مل جائے میرے لیے بہت زیادہ. کیا کہا؟ ٹکروں والی نہیں. ایک بندہ پڑھ رہا تھا ٹکروں والی, نبی نے اسے بلایا, اس نے نماز کو تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا. بابا چند شاہ جی مالک اور عزت دے. نبی نے پھر آواز دی, پھر نہ آیا, پھر آواز دی, 3 آوازوں پہ نہ آیا. 3 آوازوں پہ نہ آیا. نماز ٹکروں والی نماز ختم کر کے بابا گلفام شاہ جی آیا نا, جیسے سرکار میں تو نماز پڑھ رہا تھا, آپ نے آواز دی, نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کے کہا کون سی بڑی بات ہے؟ تب نماز پڑھ رہا تھا, آپ کلمہ پڑھ. ہاتھ اٹھنے چاہیے, ہاتھ اٹھایا کریں, علی کو سلامی دیا کریں. کیا کہا؟ ٹکروں والی نہیں. سرکار میں اللہ کی پڑھ رہا تھا, وہ اللہ بڑا نہیں. میں سلام پیش کروں گا اس بندے کو جو اتنی آسان بات پہ نہ بولا. کیا کہا کہ اللہ بڑا نہیں, آپ چھوٹے نہیں. سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسکرا کے کہا اچھا تو کہتا کہ تو بڑے کی نماز پڑھ رہا تھا, اتنا بتا اس بڑے کا تمہیں بتایا کس نے؟ جاگنا یار, جسے بات سمجھ آئی ہے ہاتھ اٹھایا کریں تائید میں. اس بڑے کا سرکار میں نماز نہیں تھا توڑ سکتا. لو اب اہل سنت کے لیے جملہ نہیں, میں پہلے ہاتھ باندھ رہا ہوں. آپ بے شک نہ تائید میں ہاتھ اٹھائیں گے, آپ شیعہ بولیں گے کیونکہ بات شیعوں کے لیے. سنی بے شک نہ بولے اور رتی برابر بھی احتمال. یہ نماز ٹکروں والی. ایک نماز میں معرفت والی بتاتا ہوں آپ. سلیمان محمدی نماز پڑھ رہا تھا, نبی نے بلایا, نماز شروع کی, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ آئے تھے, نبی نے بلایا, یہیں پہ سلیمان نے مصلی چھوڑا, محمد کے پاس آ گیا. بولے گئے جسے بات سمجھ آئی ہے پنڈال اٹھ جائے پھر بھی حق نہیں. یہاں پہ سلیمان محمدی نے مصلی چھوڑا, منیر پاس نبی کے پاس آیا, نبی کے پاس آئے, یہیں سے واپس مصلی پہ آیا, آکے پھر شروع کر دی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بندوں کو وقت پھرا, جلدی سے نبی کے پاس ہے. سلیمان نے عجیب کام کر دیا, سلیمان نے نماز توڑی. جیسے ہی سلیمان کے نبی نے, سلیمان تو نے نماز توڑی. سلیمان مسکرا کی کہتے جاہل ہے, میں نے تو توڑی ہی نہیں ہے. جاگنا یار, جسے بات سمجھ آئی. میں نے تو توڑی ہی نہیں.
آرام سے بات پہ بولنا. سلیمان نے بتا دیا کروں کا نام نماز نہیں، اطاعت محمد و آل محمد کا نام نماز ہے. ہاتھ اٹھائیں گے سبھی. اطاعت محمد و آل محمد کا نام نماز ہے. نماز بندے کو بخشش نہیں دے سکتی. اگر نماز جنت میں لے جا سکتی ہوتی تو سب سے پہلا جنتی جو تھا وہ شیطان ہوتا. لاگنا چپے چپے پہ سجدہ کیا، چپے چپے پہ سجدہ، 5,000 سال کا سجدہ. پھر سار اٹھا کے پھر سوچتا ہے حق ادا نہیں کیا. اتنا بڑا نمازی لانتی بن گیا. کس وجہ سے؟ حجت کو سجدہ نہیں کیا. حجت کے سامنے جھکا نہیں. اگر جھک دیتا تو پھر آج عزت والا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے نماز اسی کی ہے جو حجت کو جھک جائے. جاگنا یار جاگنا. تو یاد رکھو بندوں کو نبی سمجھ میں آئی نہیں. مسیب بھائی بندوں کو نبی سمجھ میں آ جاتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. جی ہم جیسا نبی، ہم جیسا نبی. مت ماری گئی ہے بندوں کی. نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا کہنے والا لانتی. ہماری شیعوں کی مجلس میں آ کر ہم کسی کو عقیدہ تبدیل کروانے کے لیے مجلس سے نہیں کرواتے. قرآن کی عزت کی قسم ہے شیعوں سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے. بولنا جسے بات سمجھ آئی ہے. شیعوں سے بڑا اہل حدیث کوئی نہیں. میں اپنے شیعہ ہونے کا، میں اپنے سنی ہونے کا، میں اپنے اہل حدیث ہونے کا برسر منبر اعلان کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا ہم نبی کو گستاخی کر کے توہین میں کبھی شامل نہیں ہوتے. میں نبی جیسے آؤ میں تمہیں بتاؤں نبی نے کس کس کو کہا کہ تم میرے جیسا نہیں. ہر بندہ نیاز حسین جسے مانتا ہے اس کا واسطہ دل بولنے پہ آئے تو بولنا، ورنہ جسے مانتی ہو اس کا واسطہ چپ کر کے بیٹھنا. محمد مصطفیٰ جنگ تبوک میں جا رہے تھے. کتاب کا نام نوٹ کرو. 2 کیمروں کی موجودگی میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے حقائق الوسائل. حقائق الوسائل. ایسے نبی اپنے صحابہ کو لے کے جا رہے تھے. جنگ پہ جاتے ہوئے صحابہ کا پانی ختم ہو گیا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر پانی نہیں ملا تو ہم جنگ نہیں لڑیں گے. پانی نہ ملا تو ہم جنگ نہیں لڑیں گے. پانی نہ ملا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. نبی نے کہا کسی کے پاس تھوڑا بھی پانی ہے محمد کے سامنے لے کے آئے. ایک بندہ پیالے میں پانی لے کے آئے. اب توجہ جو نبی کے امتی بیٹھے نوکر بیٹھے محمد مصطفیٰ نے اپنی انگلی اٹھا کے پیالے میں رکھ کے صحابہ سے کہا جتنا جی چاہتا ہے پیالے سے بھر لو. ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا صحیح پہ ہاتھ رکھنا. جملہ اگر مکمل کرتا جتنا جی چاہتا ہے. لو میں علم عباس کو گواہ بنا کے جملہ کہنے جاؤ 30,000 کا لشکر اسلام پیالے سے پانی پی گیا. پانی ذخیرہ کیا. 15,000 گھوڑوں نے پانی پیا. پانی ذخیرہ کیا. 15,000 اونٹوں نے پانی پیا. پانی ذخیرہ کیا. ایک بندہ اٹھا اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیسے کیا؟ نبی کہتے ہیں چپ کر. کیا تو محمد کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ ٹائم پورا کر لو. نہیں نہیں میں نے آندہ ہی نہیں. کیا کہا؟ کیا تو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے؟ لو یہ میرے بندے ہاتھ. داد کے لیے اگر ہاتھ ماندوں تو اللہ یہیں پہ غرق کرے. معرفت کے لیے باندھتا ہوں. نہ میں نے کبھی منت کی ہے سوائے آل محمد کے کسی کی. نوکر جو ان کے ہے تو منت بھی انہی کی ہے نا. ملک ماجد صاحب اس نے کہا سرکار مان گیا بھئی میں آپ جیسا نہیں. اگر زور لگا کے داد لوں گا تو میرا فن ہے. لفظوں پہ بولیں گے تو آپ کا کمال ہے. پہلے میرا کمال تھا اب میں آپ کا کمال دیکھتا ہوں. سرکار میں آپ جیسا نہیں. لیکن پانی کہاں سے آیا؟ نبی کہتے ہیں ہاں تجھے بتاؤں. ایک اگلی میں نے پیالے میں رکھی تھی, دوسری میں نے کوثر سے ملائی تھی. آئے ہائے اب جسے آسان بات سمجھ آئی ہے اور اللہ جانے اس بندے کا حال کیا ہے جسے آسان سی بات سمجھ نہیں آئی. کیا کہا سرکار؟ تو نبی نے کہہ دیا میں تم جیسا نہیں.
نہ چلنا ہمارا نبی جیسا، نہ اٹھنا نبی جیسا، نہ بیٹھنا نبی جیسا، نہ بولنا نبی جیسا، نہ سونا نبی جیسا، نہ نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا، کچھ نبی جیسا نہیں۔ اب بندے بول پڑیں گے تو اتنا ہی کافی ہے، نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سوئے تب قرآن، جاگے تب قرآن، بیٹھے تب قرآن، سوئے تب قرآن، کسی کا بازو اٹھائیں تب قرآن، کسی کو قومو انی کہہ کے اٹھائیں تب قرآن۔ سہل اٹھائیے۔ تو یاد رکھیے گا عزت والی سب، بس 4 یا 5 منٹ گن کے میں نے اور آپ کے لینے۔ تو نبی کی مانو، جب نبی کو مان لیا ہے تو نبی کی مانو۔ ہم نے نبی کو مانا چونکہ نبی نے منوایا، علی نے منوایا۔ ہم نے علی کو مانا چونکہ اللہ نے منوایا، مصطفیٰ نے منوایا۔ تو پھر مصطفیٰ کی مان لے بندہ، مسئلے حل ہو جائے۔ میں آ رہا تھا کہ مجھے موضوع کا کہا گیا 4-5 منٹ آپ کے لئے۔ کائنات کے اسی رسول نے کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، چونکہ موضوع بھی آج کا ہے۔ سرکار نے فرمایا میری کشتی کی مثال، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ داد اتنی کافی تھی جو مل گئی۔ اب 2-3 باتیں فقط پیچیدہ سی، بڑی خاص خبروں کا خلاصہ اپنے عزت والے معرفت والے بندوں کے سامنے۔ بابا اجازت سے، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح۔ کشتی نوح میں راز بڑے اللہ نے رکھے ہیں۔ توجہ جی، میں راز بتاؤں گی، ادھر نہ دیکھیں، وہ ساؤنڈ والا آیا ساؤنڈ چلتا رہے، میری طرف دیکھیں۔ نوکری میں کر رہا ہوں، سجدہ ریز میں ہوں۔ کیا کہا؟ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال۔ کشتی نوح کی مثال ہے۔ کشتی نوح پتہ کیا تھی اور بنی کیسے؟ حضرت نوح نے بڑی محنت کی ہے بندوں کو ٹھیک کرنے کی۔ بندے تو نبی سے نہیں ٹھیک ہوئے۔ جاگنا نہیں آدمی۔ اب میں نے داد نہیں لینا، بھی 2 باتیں کرنی ہے اور میں بھی دیکھوں بھئی باتیں آرام سے کی جائیں تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ کیا کہا کہ بڑا ٹھیک کرنے کی کوشش کی، 1100 سال محنت کی اور بندے 3 ٹھیک ہوئے، اور کئی نبیوں سے تو 3 بھی نہیں ٹھیک ہوئے، کیونکہ وہ معرفت لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس میں نبی کا دوش نہیں ہوتا، چونکہ نبی تو حجت ہے، معصوم ہے، معرفت لینے والوں کی کم ظرفی ہوتی ہے۔ اب کیا بندے 3 یا 11 کسی نلکے پر ٹھیک ہو گئے، باقی نہ ٹھیک ہوئے۔ تو حضرت نوح نے کہا پروردگارہ عذاب بھیج۔ قرآن کا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ پروردگارہ بولے تو سے عذاب بھیج۔ اللہ نے کہا جانو 6 مہینے بعد بھیجو۔ پروردگارہ مانگا اب ہے 6 مہینے کے بعد، نو اس میں راز ہے۔ 6 مہینے میں نے دی، بول لے گا وہی بندہ جسے میری بات سمجھ آنی ہے۔ ہر بندہ نہیں بول سکتا، 2 بندے تو خاص کر نہیں بولتے، جس نے کھایا زیادہ ہو یا بھوکا ہو۔ 2 بندے ہی نہیں بولتے، دوسرے تو بولتے ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے نہ زیادہ کوئی کھا کے آیا، نہ ابھی کسی نے کم کھایا۔ آل محمد کا رزق ہے، وہ تو بانٹتے ہیں، سبھی کھاتے ہیں۔ کیا کہا پروردگارہ عذاب بھیج۔ اللہ نے کہا جانو 6 مہینے کے بعد عذاب آ جائے گا۔ حضرت نوح نے کہا پروردگارہ میں نے ابھی کہا 6 مہینے کیوں؟ اب میں باریک سی بات کرنے جا رہا ہوں، اگر دل بولنے پہ آئے تو سلامی مولا مشکل کشا کی ہاتھ اٹھا دیجئے گا۔ ایسے کہا میں نے تو ابھی مانگا 6 مہینے کیوں؟ اللہ نے کہا نوح اس وجہ سے 6 مہینے کی مہلت دی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ توبہ کر کے عذاب سے بچ جائے۔ ہاتھ اٹھائیے گا میری عزت، ہو سکتا ہے بس اتنا بولتے ہیں، کوئی بندہ عذاب سے بچ جائے۔ آخرکار اللہ کے نبی نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور چاچا جی کشتی عام نہیں تھی، بیری کا، ککر کا، نیم کا، یہ درخت نہیں تھا، کھجور کے درخت کی کشتی بنی۔ دادا جی چلے ایک بات اور میں یہاں پہ کر دیتا ہوں، اور اگر بات سمجھ آگئی، وہ کشتی عام بھی نہیں تھی، 180 گز لمبی تھی اور 120 گز چوڑی تھی، 80 گز اونچائی تھی اس کی، 3 پورشن تھے اس کے۔ کشتی نبی نے بنانا شروع کر دی اور کھجور کے پھٹوں سے بنی۔ تجربہ کرنا ہو نا، پہلا راز کھجور کا اللہ نے کیا رکھا، کھجور کی لکڑی تیرتی نہیں۔ میرا خیال ہے اب مجھے چھوڑنا چاہیے، چلو ایک جملہ تبرکاً چھوڑ دیتا ہوں میں۔ اب اگر آپ سننا آسان سی بات ہے، سمجھ آئی تو یہی پہ، ورنہ سلام۔ کشتی بن گئی۔ ایک مومنہ تھی جو روز نبی کے پاس آتی تھی، نام اس کا سالبیہ تھا۔
اللہ کے نبی کے پاس پہلے دن آئے، اللہ کے نبی تو نے کہا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، آئے گا عذاب، میں آ گئی، سامان لے کے آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا گھر چلی جا۔ دوسرے دن آئی، پھر اللہ کے نبی نے کہا چلے جا۔ اب میں کہنے لگا ہوں جملہ، میں دیکھوں گا بندہ کون ہے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا، میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے دن آئی، پھر نبی نے لہجے میں سختی کر کے کہا چلی جا، جب اذان آنے لگے گا میں تمہیں بلا لوں گا۔ جیسے ہی جانے لگی نا، سالبیہ کا دل ٹوٹا۔ جو بندے میرے قریب کے جاننے والے ہیں وہ بندے نہ بھی بولیں گے نا تو ان کو چھٹی ہے، لیکن جو علی کے نوکر ہے وہ بندہ ضرور بولے گا۔ اس کا دل ٹوٹا، سالبیہ جانے لگی، منیر عباس بابا جان چلی، جیسے ہی جانے لگی نا، چند لمحے کے بعد اللہ نے جلدی سے کہا نور تمہیں کس نے اختیار دیا، تم مومنہ کے دل توڑ دے، جلدی کر اسے واپس بلا، جلدی کر اسے واپس بلا۔ جلدی سے اللہ کا نبی چلتا ہوا سالبیہ کے پاس، سالبیہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، نور تو نے اس کا دل توڑ دیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مومنہ پھر چل کے کہتی ہے نور مجھے آج پتا چلا میں لاوارث نہیں ہوں۔ جسے بات سن، آج مجھے خبر ہو گئی، میں یہ آئی ایسے نہیں سارے مل کے حیدری، آج مجھے خبر ہو گئی بھئی میں بسم اللہ چھوڑنے لگا ہوں جی، لا وارث نہیں، دو تین باتیں اور انہی پہ سلام، میں لا وارث نہیں ہوں۔ عذاب آ گیا، تندور سے پانی نکلا، تندور سے، اور دو طرح کے پانی ہوتے ہیں، ایک سیلاب کا ہوتا ہے جی، ایک عذاب کا ہوتا ہے، انعام بیٹا، ایک سیلاب کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عذاب کا۔ جو سیلاب کا پانی ہوتا ہے بھائی علی عمران محمود صاحب، وہ پہلے نیچی جگہ پہ جاتا ہے، جب نیچی بھر جائے اوپر جاتا ہے، لیکن جو عذاب کا پانی ہوتا ہے اس کا جہاں دل چاہے چلا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھائی، ہاتھ اٹھانا۔ اب عذاب آگے، اللہ کے نبی نے کشتی پہ کھڑے ہو کے کہا آؤ جو نجات پانا چاہتا ہے سوار ہو جاؤ۔ میں چھوڑنے لگا ہوں، دو جملے ہر کسی نے سنی۔ مصلحت کے تحت، کسی راز کے تحت سالبیہ نے آواز نہ سنی، اس میں راز تھا وہ بتانے لگا، اسی پہ چلا۔ پانی آیا، کشتی چلی گئی، نبی کی ایک بیوی تھی، ایک بیٹا تھا۔ اب جو بندے یہاں علی کو محفوظ رکھتے ہو نا وہ سر اٹھا۔ میں جملہ بڑا قیمتی کہہ رہا ہوں لیکن ہے اشارہ، ہر کسی کو اشارے سے سمجھ نہیں آنا۔ جیسے ہی پانی آیا نا، نوح کا بیٹا بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھا۔ نا 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 بولنا نہیں، اب بولنے پہ دل آئے تو بولنا۔ یہ راز مجھے آج تک پتا چلا ہی نہیں بھئی جو بھی نبیوں سے دور بھاگے اللہ جانے وہ پہاڑوں پہ کیوں چڑھتا ہے۔ بولنا جسے اللہ نے زبان دی، پہاڑ پہ کیوں چڑھتا۔ عذاب ختم ہو گیا، میری تقریر بھی ختم ہو گئی۔ 2 منٹ گن کے میں نے آپ کے لینے، مالک آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چونکہ 4 شبان ہے، اسی جملے پہ سلام ہے میرا جی، میں صاحب نہیں پڑھوں۔ زمین پہ آئی کشتی، ہر طرف اللہ کے نبی نوح نے دیکھا بھی ہر چیز فنا ہو گئی، کچھ نہیں بچا، بھگو صاحب کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، اچانک ایک نظر، ایک گئی نظر، جہاں پہ کیا دیکھا، وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی ہر چیز تو فنا ہو گئی ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھ گیا۔ نبی چلتے چلتے ایک دروازے پہ گئے، دروازہ بند تھا، دکل باب کی، اندر سے وہی سالبیہ عورت باہر آئی۔ میں بولنا یار، بولنا، آرام سی بات کر رہا ہوں۔ ایسے سالبیہ باہر آئی، جیسے ہی نبی کو دیکھنا سامان اٹھا کے کہتی ہے چلے آگے عذاب۔ ڈاکٹر یار جسے بات سمجھ آئی، چلے آگے عذاب۔ اللہ کے نبی نے کہا عذاب تو آگے چلا بھی ہے۔ کہتے تیری نبوت کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ابھی عذاب آیا تھا، تیری نبوت کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جملہ میرا قیمتی ہے، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، بات سمجھ آئے تب بھی بے شک داد نہ دینا، جسے نہ سمجھ آئے وہ ضرور داد دے، اسے جو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب کیا کہا، ایسے اللہ کے نبی نے اسے کہا سالبیہ عذاب آیا تمہیں پتہ نہیں چلا، تیری نبوت کی قسم نہیں پتہ چلا۔ ذاکرین سے ہاتھ باندھ کے تائید ان کی بھی چاہتا ہوں، کیا کہا عذاب آیا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی بات بڑی قیمتی ہے، قرآن کی عزت کی قسم دل کرتا ہے پہلے خود کو داد دوں پھر آپ سے داد لو۔ اللہ کے نبی نے کہا سالبیہ عذاب آیا تمہیں پتہ نہیں چلا۔ دروازے سے باہر آ کے دیکھتی، سالبیہ دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں لعنت کرتی ہوں اس عورت پہ جسے نبی روکے وہ پھر گھر سے باہر آ جائے۔
بھاگنا بھئی، جسے بات سمجھ آئی ہے، علی کو سلامی دینا سارے حیدری، ہر بندے کا چہرہ کہا تو نے اللہ کے نبی آپ نے روکا تھا، اس وجہ سے میں گھر سے باہر نہیں آئی، وہ اسی جملے پہ ابتسام سے سلام کر کے جانے لگا، اچھا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ عذاب تیری نبوت کی قسم ہے، مجھے پتہ نہ چلا، تو اسی وجہ سے محمد مصطفیٰ نے کہا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، یاد رکھنا آل محمد کی محبت میں پکے ہو جاؤ، قیامت آگے گزر جائے گی، شیعوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بابا سید چند عباس بخاری اور ان کے بعد چودھری حسنین رضا صاحب۔